فإذا لیلها کنہارها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں۔ معزز حاضرین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کریں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ علماء کرام کی موجودگی میں، علماء کرام کے ہوتے ہوئے، علماء کرام کے صحیح سالم ہونے کے باوجود ہم جیسے چھوٹوں کو، نااہلوں کو اگر ان کی موجودگی میں مدعو کیا جائے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تین چیزیں نہ ہو جائیں، کہ جس میں ایک بات یہ ہے کہ لوگ اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کریں۔ اور مفسرین نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس میں اکثر تو وہ لوگ ہیں کہ جو بدعتی ہوں گے، ان میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جو قرآن و سنت کی بجائے اپنی رائے سے لوگوں کے اوپر علم و عرفان کے جو ہے وہ روب جاڑیں گے۔ تو ہمارے استاد، ہمارے بڑے یہاں پہ علماء کرام خلیل الرحمن جاوید صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب اور دیگر احباب کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ کہ ان کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ میں تو کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ عبدالبارث بھائی آپ نے کیسے اسلام قبول کیا، ذرا اس کی روادات تو سنائیے۔ تو روادات سناتے لوگوں نے اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا، اسٹیج سے کسی نے سنا تو ممبر پہ بٹھا دیا، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور آج بھی ان علماء کرام کی موجودگی میں میں اس نیت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ میرے علم کی اصلاح ہو جائے۔ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ جتنا میرا اور آپ کا وجود ہے، لیکن اس کے بارے میں علم، قل انما العلم عند اللہ وانما نذیر مبین، کہ یقیناً علم تو آخرت کی بابت جو قیامت کے بارے میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ڈرانے والا اور واضح پیغام دینے والا ہوں۔ حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بابت بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پوچھنے والا جتنا علم رکھتا ہے بتانے والے کو بھی اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن بتایا کہ چند ایک اس کی علامات ہیں، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے مالک پیدا کریں گے۔ اور یہ منظر آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کل ایس پی لاہور کے آفس میں موجود تھا اور وہاں ماں سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی کہ میرا بیٹا جب گھر آتا ہے تو مجھے مارتا ہے۔ اور ایک جوتے والی دکان پہ میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو جوتا دلا رہے تھے، دراصل وہ جوتے دلا نہیں رہا تھا، وہ جوتے مار رہا تھا اپنے باپ۔ اور میں اس وقت اس قدر ڈر گیا وہاں پر کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کہیں یہ زمین جو ہے وہ یہ دکان زمین میں دنسان نہ دی جائے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تنو کوئی جوتے نہیں پسند آ رہے،
ٹھیک ہی کیا تسی میرا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو. تو میں نے اس بندے کو بہانے سے باتوں میں لگا لیا کہ اللہ کے لیے یہ اپنے باپ سے بدتمیزی سے کسی صورت میں باز آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے آقا اپنے مالک پیدا کریں گے. دوسرا بتایا کہ ننگے پاؤں اور بے کپڑوں کے بدن والے حاکم اور مالک بنا دیے حکمران بنا دیے جائیں گے. اور مزید بتایا کہ بکریاں چرانے والے جو ہیں یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے. اور یہ چشمہ فلک نے دیکھا کہ آج عرب ممالک میں نہ صرف یہ کہ مالوں میں منزلیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں بلکہ اب کلومیٹر کی ریس لگی ہوئی ہے کہ کون کتنے کلومیٹر کی بلڈنگ کو تعمیر کرتا ہے. تو ایک بات تو واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بتا گئے کہ انما العلم عند اللہ، کہ آخرت کی بابت قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. لیکن چند ایک علامات بتا دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ تم پہ فتنے اس طرح آئیں گے کہ جیسے بارش برستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے اوپر اس طرح فتنوں کی برسات دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بارش ہوتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے پے در پے آ رہے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا ہوتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا ہوتا ہے. کہیں انکار قرآن کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں انکار سنت کا فتنہ ہے. ہمارا اکثر سوشل میڈیا اور دیگر یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو لیٹسٹ ٹاپک کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بات کیجئے. اب یہ ایک فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا کہ دوسرا فتنہ آ جاتا ہے. آپ کا پاکستان پوری بلیسفیمی کی زد میں لپٹا ہوا ہے اور 99.9% بچے مسلمان ہیں. اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے اور ان کو بچانے کے لیے یورپین NGOs آتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تو معصوم ہے. لیکن وہ معصوم جو فلسطین میں بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مظلومیت کسی کو نظر نہیں آتی. کشمیر میں سسکتے اور بلکتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے. لیکن جو بلیسفیمسٹ ہیں 450 سے زائد، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو معصوم. ابھی یہ فتنہ دبا نہیں تھا کہ ایک عشق لازوال کا فتنہ آ گیا. ابھی یہ فتنہ دبے گا نہیں تو ایک نیا فتنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے اوپر فتنوں کی برسات دیکھ رہا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے اوپر فتنے یوں آئیں گے کہ جیسے گرمیوں کی آندھی آتی ہے، انسان کے اوپر جب وہ وارد ہو جاتی ہے تو تب معلوم پڑتا ہے کہ ہاں آندھی آ گئی ہے. اچانک سے فتنے آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تعلیمات سے پتہ چلتا ہے. میں نے صرف ابھی عرض کی فتنوں کے بارے میں عرض کی ہے، جبکہ اس کو آپ 3 جگہ تک تقسیم کر سکتے ہیں کہ فتنے ہیں، علامات کبریٰ ہے اور علامات صغریٰ ہے. علامات کبریٰ میں یہ ہے کہ چیزوں کے اندر تبدیلیاں رونما ہوں گی. عرب کے پہاڑ سرسبز ہو جائیں گے، وہاں نہریں چلیں گی، کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی. اور علامات کبریٰ کہ جس کے طرف جو ہے وہ شیخ توجہ دلا رہے تھے، جس میں دجال ہے، جس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے، جس میں یاجوج اور ماجوج ہے. لیکن ہم فتنوں کی بات کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے کہ اس میں جھانکنے والا شخص بھی اس کا شکار ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. میرا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے اور گھر والے روتے ہیں. ابھی آتے ہوئے مجھے ایک بہت اعلیٰ سطح کے آفیسر کی کال آئی کہ میری بیٹی نے عیسائیت قبول کر لی ہے.
ایک مسلمانوں کا بچہ ہے جس کی پچھلے 6 سال سے کاؤنسلنگ کر رہا ہوں، اس کو بات سمجھاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ عبدالوارث بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، اور صبح کو پھر کہتا ہے کہ نہیں مجھے کس کرسچنوں کی طرف سے یہ کچھ دلائل ملے ہیں، میرا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان پختہ ہو گیا۔ گویا کہ رات کو انسان مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو کافر ہوگا تو رات کو مومن ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پیسے کے عوض اپنا ایمان بیچ دے گا، اور آج دیکھیے کہ محض یورپ کا ایک ویزا لگوانے کی خاطر لوگ دڑا دڑ قادیانیت قبول کر رہے ہیں، عیسائیت قبول کر رہے ہیں محض چند پیسوں کی خاطر۔ اور میں حیران ہوں کہ میرے جیسا شخص کہ جو باپ بیٹا روح القدس تثلیث کو چھوڑ کے، ابن اللہ کے عقیدے کو چھوڑ کے، جو دامن توحید میں جس نے پناہ لی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جس نے عافیت پائی ہے، میرے جیسے لوگ دیگر مذاہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان چند پیسوں کی خاطر اللہ کی بغاوت کرنے کے اوپر آمادہ ہوئے چاہتے ہیں۔ یہ تو وہ فتنے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب فتنے آئیں گے تو اس وقت علم اٹھا لیا جائے گا۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، تو زیاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتاب اٹھا لی جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، کتاب نہیں اٹھا لی جائے گی۔ کیا کتاب یہود اور نصارہ کے اندر موجود نہیں ہے؟ لیکن ان کے ہاں سے علم اٹھا لیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ زیاد میں تو تجھے بڑا ذہین سمجھتا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول قرآن ہمارے اندر موجود ہے، ہم قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، سیکھتے اور سکھاتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو سکھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو پڑھاتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، کتاب تو ان کے ہاں بھی موجود تھی، علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس وقت یہ امت خیر پر قائم رہے گی جب تک یہ اصحاب رسول اور اپنے بڑے علماء کرام سے علم کے حصول میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گی، اور جیسے ہی اس نے اپنے چھوٹوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا، یہ تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اور آج ہماری روش کیا ہے؟ میرے آفس میں 12 علماء کرام کہ جن کی سرپرستی میں وہاں پر ہوں، 12 علماء کرام ہیں، اور کہیں اگر میں کہہ دوں نا کسی یونیورسٹی کو، کسی کالج کو، کسی انسٹیٹیوٹ کو کہ میں فارغ نہیں ہوں، آپ مولانا خاور رشید بٹ صاحب کو جو ہے مدعو کر لیجئے، عبد الرحمن نواز کو، مولانا نعیم اللہ صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری تباہی اور بربادی کا آغاز ہو چکا ہے، کہ ہم اپنے علماء کرام کو وہ توجہ نہیں دے پا رہے کہ جو توجہ دینی چاہیے تھی۔ اور آج دیکھیے 1908 میں برطانیہ کے ایک وزیر نے یہ کہا تھا کہ میں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی مزاحمت کا شکار ہم تب تک ہوتے رہیں گے کہ جب تک ہم ان کے ہاں سے قرآن کو ختم نہیں کر دیں گے، اور قرآن کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ضروری ہے۔ سر ولیم ہندوستان میں ایک بہت بڑے عہدے پہ تھے، سر ولیم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تب تک مسلمانوں کی مزاحمت کا شکار رہیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم جہاد کو ختم نہیں کر دیتے، اور قرآن کو، رسول اللہ کے فرمان کو، اور دعوت و تبلیغ کو، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے لارڈ مکالے نے کیا کیا تھا؟ لارڈ مکالے نے جب سروے کیا پورے پاک و ہند کا، تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اگر یہاں سے آپ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے علماء کرام کا وقار مجروح کیجیے۔ جب آپ ان کے علماء کرام کا وقار مجروح کریں گے تو تب اس نے کیا کیا؟ اس نے اے سی ڈی سی کی، اس نے ایک میسر کی، ایک مزدور کی، ایک چمار کی، ایک ریڑی باندھ کی۔ جب مزدوری طے کی تو طے کرنے کے بعد سب سے نیچے والے خانے میں اس نے ایک مولوی کی اجرت رکھی کہ اس کی 5 سا اجرت ہوگی۔ گویا کہ اس نے معاشرے کو بتایا کہ عالم کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ بہت ہی گھٹیا اور غلیظ ہے اور چھوٹا طبقہ ہے۔
اور اس کے بعد ہوا بھی پھر کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو وکیل تو بنایا, ہم نے انجینئر تو بنایا, ہم نے اسکالر تو بنوایا, ہم نے پروفیسر تو بنوایا, لیکن ہم نے عالم نہیں بنایا, کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے. لیکن جو علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, اگر اللہ کے ہاں آپ اگر عزت دار بننا چاہتے ہیں, مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو جو علماء کرام میسر ہیں, اللہ کا واسطہ ہے کہ ان کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جائیے. کیونکہ جن علماء کرام, جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فتنوں کی طرف اشارہ کروایا ہے, وہ فتنوں کی آمد کا سب سے پہلا علم علماء کرام کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات. اور آج آ کے سارا غصہ ہمارا وہ بھی علماء کرام پر ہی نکلتا ہے. اور ہمارا جو نوجوان, خاص کر اسکول, کالج, یونیورسٹی اور جو سوشل میڈیا زدہ نوجوان ہے, اس کی آج آ کے اگر پاکستان کا نظام درست نہیں ہے تو مولوی کا قصور ہے. اگر پارلیمنٹ میں صحیح جو ہے وہ معاملات نہیں چل رہے تو مولوی کا قصور ہے. اگر مال کی جو ہے وہ تقسیم صحیح نہیں ہو پا رہی تو مولوی کا قصور ہے. سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم کے اوپر جتنی زبان درازی علماء کرام کے بارے میں کی جاتی ہے, سچی بات ہے کہ اتنی کہیں بھی کسی کے بارے میں نہیں کی جاتی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر عبد الوارث یہاں پر کھڑا ہے تو توحید کا پیغام علماء کرام نے ہم تک پہنچایا. اگر میں یہاں پر رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں تو یہ علماء کرام کے توسط سے ہے. یہ اس قوم, ملک, ملت کے محسن ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی برکت سے ہمیں تقوی اور طہارت بتائی ہے. ہمیں انہی علماء کرام نے بتایا کہ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ بیٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے, بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے, ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھ دی گئی ہے. کس نے بتایا؟ ان علماء کرام نے بتایا. کہا جاتا ہے کہ جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا تو اس وقت علماء کرام اس بحث میں مبتلا تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام. وہ اللہ کے بندو, علماء کرام کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ حلت اور حرمت کو واضح کرے. کیا علماء کرام کا یہ کام تھا کہ وہ سرحدوں پر جا کے لڑتے؟ ایک سائنس یونیورسٹی کا ایک پروفیسر میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ علماء کرام کو چاہیے تھا. میں نے کہا کہ علماء کرام کو کیا چاہیے تھا؟ آپ کا شکوہ یہ ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے, یہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. مولوی کا تو کام ہی یہ تھا کہ اس نے چاند تک نہیں پہنچانا تھا, اس نے چاند کے خالق کے بارے میں بتانا تھا, چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کا تعارف بتانا تھا, اس کا علم و عرفان عطا فرمانا تھا. وہ اس نے کیا. آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ہیں, آپ بتائیے کہ ہمارے بچے چاند پر کیوں نہیں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام فتنوں کے پیچھے, یہ تمام فتنے اس وقت رونما ہوں گے اور بڑھتے جائیں گے اور شدید ترین بڑھتے جائیں گے جب ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے. جب علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے, علم اٹھا لیا جائے گا اور ہم اپنے لونڈے لپاڑوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے, تب ان فتنوں کا نہ فہم ہوگا, نہ فراست ہوگی, اور نہ ہی جو ہے وہ حلت اور حرمت کی تمیز ہوگی. اور فتنہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو صحیح اور غلط کو اختلاط کرتے ہیں. اور جب تک علماء کرام ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, جب یہی نہیں ہوں گے تو اس وقت دراصل فتنوں سے اس وقت سابقہ ہوگا. آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول قیامت کب برپا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. آج ہم اس لیے تو یہاں پر جمع ہیں کہ قرب قیامت, اینڈ آف دا ٹائم, واٹ دا سائن, نیئر اینڈ آف دا ٹائم. لیکن میں نے اور آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم پڑھ رہے تھے, استاد جی نے ایک ورک شاپ کی, اور ورک شاپ کے دوران استاد جی نے کہا کہ 15 دن بعد آپ سارے انتقال کر جائیں گے, 15 دن میں آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے وہ سوچ لیجیے. ہم نے کہا کہ جی سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں کو
اگر کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو ان سے معذرت کریں گے، اپنے محلے داروں سے معذرت کریں گے، اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کریں گے، غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ان سے معذرت کریں گے، لوگوں کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس سے معذرت کریں گے، لوگوں کے قرضے دینے ہیں، واجبات دینے ہیں وہ کریں گے، کسی سے ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں گے۔ کہا ہم روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کہا کہ ساری رات عبادت میں گزاریں گے کیونکہ 15 دن ہے۔ تو کہا کہ 15 دن کی زندگی میں اتنا کچھ اگر کر سکتے ہو، لیکن آنے والے لمحے کی کوئی خبر نہیں ہے، میاں آخرت کی تیاری کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی بھی بھرپور توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کے آگے دو زانوں ہو کہ ان کی جو وہ واضح و نصیحت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام فتنوں سے، ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وقت ہمیں آگاہ کر دیا۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔